شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں بخشش کرتا ان یشرک بہ یہ کہ شریک ٹھہرایا جائے اللہ کے ساتھ، ویغفر اور بخش دیتا ہے ما دون ذالک اس کے علاوہ لمن یشاء جسے چاہتا ہے، ومن یشرک باللہ اور جو شخص شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا پس تحقیق کہ وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بوڑھا عربی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کسی بت کی بت پرستی نہیں کی۔ آج تک میں نے نہ بت پرستی کی ہے، نہ میں نے ان بتوں کو اپنا خدا بنایا، نہ حاجت روا بنایا، نہ میں نے ان کو کچھ سمجھا۔ ان بتوں سے دور رہا ہوں آج تک، اور میں یہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ کریم جل شانہ کی ذات اقدس ہے جو اس کائنات کو چلانے والی ہے، اور میری ذات وہی ہے۔ میں نے ان بتوں کو اپنا خدا نہیں بنایا، میں نے اللہ کو اپنا خدا بنایا جب سے میں نے ہوش سنبھالا۔ تو بتلائیے یا رسول اللہ میرے متعلق کیا ہوگا؟ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، ان اللہ لا یغفر بے شک اللہ نہیں معاف کرتا ان یشرک بہ یہ کہ شریک ٹھہرایا جائے اللہ کے ساتھ، رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اللہ اس کو تو معاف فرماتا نہیں ہے۔ یہ شرک والا گناہ انتہائی بدترین گناہ ہے، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور اللہ معاف کر دیتا ہے ما دون ذالک اس کے علاوہ لمن یشاء جسے چاہتا ہے۔ جو بھی گناہ ہو جسے رب کائنات چاہیں اسے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک والا گناہ اللہ کریم اسے معاف نہیں فرماتے۔ اور وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ اور جو شخص شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا پس تحقیق کہ وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی کے اندر، وہ دور گمراہی کے اندر جا پڑا۔ اور جو ایسا مشرک آدمی ہو اللہ کریم اسے ہدایت بھی نہیں عطا فرماتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شرک کے اندر پڑے ہوئے انہی اپنے بتوں کو اپنا خدا سمجھے گا، اس کے علاوہ وہ ان کو غلط بات تو سمجھتا نہیں۔ غلط بات سمجھے گا تبھی وہ توبہ استغفار کرے گا، وہ تو سمجھتا ہے یہی ہمارے خدا ہیں، یہی ہمارے حاجت روا ہیں، یہی ہمارے مشکل کشا ہیں، سب کچھ انہی کو سمجھتا ہے۔ فرمایا وہ دور کی گمراہی کے اندر جا پڑا۔ ان یدعون نہیں وہ پکارتے من دونی اللہ کے علاوہ الا اناسا مگر مؤنث۔ پہلی بات شرک کرنا یہی بہت بڑا گناہ ہے، اور دوسرا پھر اپنے خداؤں کو ان کا جو نام رکھنا وہ سارے کے سارے مؤنث ان کے نام رکھنا، مؤنث نام رکھنا یہ بھی غلط عقیدے کی بنا پر کسی کا نام رکھنا، لات، عزا، نائلہ، منات یہ سارے کے سارے ان کے بتوں کے نام تھے، اور مؤنث کے نام سے اپنے بتوں کو پکارا کرتے تھے۔ یدعون من دونہ الا اناسا نہیں وہ پکارتے من دونی اللہ کے علاوہ الا اناسا مگر مؤنث، انہیں مؤنث پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ نہیں وہ پکارتے الا شیطانا مریدا مگر شیطان سرکش کو، سرکش شیطان کو۔ یہ سارے کے سارے بت جو ہیں سارے کے سارے شیطان ہیں جنہوں نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ لعنہ اللہ لعنت کی ہے اللہ نے اس شیطان پر اللہ نے لعنت کر رکھی ہے۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا فرمایا جب اللہ کریم جل شانہ نے شیطان کو حکم فرمایا تھا کرو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو، کہنے لگا جی میں تو سجدہ نہیں کروں گا، وہاں پر ڈٹ گیا سجدہ نہ کیا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تو قیامت تک کے لیے گمراہ ہے،
قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہوگی، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنتیں برسیں گی۔ وہاں سے نکال دیا گیا تو یہ کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کروں گا، تیرے بندوں میں سے ان کو اپنے ساتھ ملاؤں گا، ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالوں گا، انہیں گمراہ کروں گا، پھر جو میرے پھندے کے اندر آ جائیں گے، میرے مقرر ہو جائیں گے، میرے پاس آئیں گے، میری بات کو مانیں گے، پھر میں ان کو ان گناہوں کے اندر مبتلا کروں گا جو اگلی آیت مبارکہ کے اندر ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان پر لعنت کی۔ وقال، اور وہ کہنے لگا لأتخذن، البتہ ضرور بضرور میں بناؤں گا من عبادک، تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا، ایک مقررہ حصہ، تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ اپنے لیے بناؤں گا، یعنی ان کے لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالوں گا، جو میرے وسوسے پر چلا، میرے حکم پر چلا، میری جس نے اتباع کی وہ میرے حصے کے اندر ہے، اس کو میں اپنے ساتھ ملاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور کہنے لگا کہ ضرور بضرور میں گمراہ کروں گا ان کو۔ اُضِلَّنَّ، یہ جو نون مشدد ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ضرور بضرور، شروع کے اندر جو لام ہوتا ہے یہ لام تاکید ہوتا ہے، البتہ پکی بات ہے، میں گمراہ کروں گا ان لوگوں کو، ہدایت والے رستے سے انہیں میں گمراہ کروں گا، ان کے دلوں کے اندر عجیب عجیب قسم کے دین کے متعلق وساوس ڈال کر تو ان کو میں گمراہ کر دوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، لمبی لمبی امیدیں۔ شیطان ہمیں امید دلاتا ہے ابھی لمبی زندگی پڑی ہے، کوئی نہیں، نیکی کا کام پھر کر لیں گے، ابھی لمبی زندگی پڑی ہے، ابھی کون سا مرنے لگے ہو، عیش کی زندگی گزارو، اپنی کوٹھی بنگلے بناؤ، اس کے جناب رات کی جو بھی تم وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، لمبی لمبی انسان امیدیں لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کو بھی بھولے گا، اللہ کے رسول کو بھی، اللہ کے دین کو بھی، ان چیزوں کو بھول کر لمبی لمبی امیدیں لگا کر بیٹھ جائے گا۔ تو شیطان کہنے لگا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور بضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں حکم کروں گا انہیں، میں سکھاؤں گا ان کو، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، فا شروع کے اندر جو فا ہے اس کا معنی پس، لام، لام زبر لا، اس کا معنی البتہ، یبتکن، یبتکن کا معنی چیرنا، یوں درمیان سے چیر دینا، تو فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور ضرور بضرور وہ لوگ چیریں گے آذان الانعام، جانوروں کے کانوں کو۔ جاہلیت، زمانہ جاہلیت کے اندر اسی طرح تھا، جو اونٹنی 5 بچے جن دیتی اور 5ویں نمبر پر اس کا وہ نر ہوتا تو اس اونٹنی کو چھوڑ دیا جاتا تھا اپنے بتوں کے نام پر۔ اب اس کا کوئی دودھ بھی نہ دوتا، اس کی جو اون وہ بھی استعمال کے اندر نہ لاتے، اس کا گوشت پوشت سب کچھ، بس وہ بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور فرمایا کہ ان کے کانوں کے اوپر چیر لگا دیا جاتا، کان درمیان سے یوں چیر دیے جاتے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دی گئی ہے ایسا جانور۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو شیطان کہنے لگا وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں سکھاؤں گا ان کو، میں حکم دوں گا ان کو، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پر ضرور بضرور وہ لوگ چیریں گے اپنے جانوروں کے کانوں کو، زمانہ جاہلیت والی بات، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور شیطان کہنے لگا ضرور بضرور میں سکھاؤں گا ان کو، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس وہ تبدیل کر دیں گے اللہ کی خلقت کو، اللہ کی صورت کو، بنائی ہوئی صورت کو، وہ لوگ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو تبدیل کریں گے۔ اب دیکھ لیں وہی معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر مرد وہ عورت بننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو عورت ہے وہ مرد بننے کی کوشش کرتی۔ اسی طرح جو انسان کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے تخلیقی طور پر جس چیز کو خوبصورت بنایا، مثلا داڑھی ہے، انسان اسے کٹوا دیتا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو تبدیل کرتا ہے۔ تو شیطان نے یہی کہا تھا کہ میں ان کو حکم کروں گا کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے، اپنے وہ جسموں کے اندر وہ نام لکھوا دینا، بلیڈ کے ذریعے جسم کو چھدوا کر یا اس کے اندر تل بنوا لینا، یہ سارے کے سارے اللہ کی خلقت کو، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو تبدیل کرنے والی باتیں ہیں۔ اسی طرح مرد عورتوں جیسے وہ بال رکھنے شروع کر دے، اپنے وہ پانچے جو سلوار کے پونچے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا شروع کر دے، یہ ساری کی ساری عورتوں کی صفتیں ہیں۔ مرد ان کے اندر مشغول ہو جائیں
اور جو عورتیں ہیں وہ مردوں جیسے بال رکھیں، مردوں جیسی صورت بنائیں، مردوں جیسا رہنا سہنا پسند کریں، لباس مردوں جیسا پہنیں۔ تو فرمایا یہ عورت کے اندر یہ خامی ہے۔ یہ جو بچوں کے لڑکوں کے وہ کان چھدوا دیے جاتے ہیں وہ ڈالنے کے لیے، اس کے اندر وہ بالیاں وغیرہ ڈالنے کے لیے، یا یہ ساری کی ساری فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو تبدیل کرنے والی باتیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا شیطان وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ضرور بضرور حکم دوں گا ان کو، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس وہ تبدیل کریں گے، وہ لوگ تبدیل کر دیں گے خلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور وہ شخص کہ جس نے بنایا شیطان کو دوست من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، پس تحقیق کہ وہ خسارے کے اندر چلا گیا، خسرانا مبینا، واضح خسارے کے اندر، کھلم کھلے خسارے کے اندر وہ جا پڑا ہے جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا۔ یعدکم ویمنیہم، وعدہ کیا شیطان نے ان سے، ویمنیہم، اور امیدیں دلائی ان کو، وما یعدہم الشیطان، نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ دھوکے کے علاوہ شیطان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ شیطان جس سے بھی وعدہ کرے گا وہ دھوکے کا وعدہ کرے گا، اس کے علاوہ شیطان کی کوئی بات کارآمد نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کے اندر دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہوں گے شیطان کے حصے کے اندر جانے والے، اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، نہیں پائیں گے وہ اس سے محیصا، بھاگنے کا کوئی رستہ، جہنم سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے، وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہ تو جو شیطانی لوگ ہیں ان کے متعلق فرمایا، اور جو ایمانی لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، رب کائنات نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، سندخلہم، عن قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات، ایسے باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار، کہ جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خالدین کا معنی بھی یہی ہے، ہمیشہ رہنا، لیکن رب کائنات نے ان الفاظ کو بڑی پختگی کے ساتھ ارشاد فرمایا، خالدین فیہا، پھر فرمایا ابدا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو زندگی ہے یہ ہماری زندگی عارضی ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے۔ آخرت والی زندگی ہمیشہ کی ہے، کہ جو جنت جہنم کے فیصلے کے بعد جو ہمیں زندگی ملنے والی ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق، کون ہے زیادہ سچا، من اللہ، اللہ سے، قیلا، بات میں، بات کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ کون سچا ہے؟ سب سے زیادہ سچی ذات اس کائنات کے اندر اللہ کریم جل شانہ کی ذات اقدس ہے۔ تو اللہ کریم نے ایمان والوں کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے، باغات تجری، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ اللہ کریم نے وعدہ کر رکھا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، ایک مرتبہ کچھ یہودی، کچھ عیسائی اور کچھ مسلمان آپس کے اندر بیٹھے اور بات چیت کے اندر مشغول تھے۔ یہودی کہنے لگے بھئی ہم جنتی لوگ ہیں، ہم کامیاب لوگ ہیں، چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے انبیاء تشریف لائے، ہم ان کی اولاد ہیں۔ اسی طرح عیسائی بولے، وہ کہنے لگے جناب ہم تم سے زیادہ وہ تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، ہم زیادہ جنتی ہیں، اس لیے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا، اس لیے ہم جنتی لوگ ہیں۔ مسلمان کہنے لگے نہیں جناب ہم جنتی لوگ ہیں، چونکہ ہم سردار انبیاء پر ایمان لے کر آئے، امام الانبیاء پر ایمان لے کر آئے، جو باعث تخلیق کائنات ہستی ہے، ہم اس ہستی پر ایمان لے کر آئے، جو سب سے آخر کے اندر آئی، سب سے پہلے جنت کے اندر جانے والی ذات ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ تو رب کائنات نے جب یہ آپس کے اندر تبصرہ فرما رہے تھے، کر رہے تھے، تو رب کائنات نے اس وقت ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا، لیس بامانیکم، کچھ نہیں ہوگا تمہاری امیدوں سے، بامانیکم، تمہاری امیدوں سے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں سے، بڑی بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، امیدوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ من یعمل سوءا، جو شخص عمل کرے، سوءا برا کام کرے،
یجزا بہ، وہ بدلہ دیا جائے گا، یجزا بہ، وہ اسی برے کام کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد، اور نہیں وہ پائے گا، لہو، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیًا، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی مددگار، اللہ کے علاوہ کوئی اپنا دوست بھی نہیں پائے گا، کوئی مددگار بھی نہیں پائے گا۔ یہ صرف منہ سے ایمان لے کر آنا اور منہ سے یہ کہنا کہ جناب ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، فرمایا تمہاری امیدوں سے کچھ نہیں ہونے والا، امیدوں کے ساتھ اچھے کام کر کے بھی دکھلاؤ، امیدیں لگائیں اور ساتھ برے کام کریں تو فرمایا اللہ کے عذاب سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ علیہ رضوان اس بات سے بڑے پریشان ہوئے جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص سوءا، کوئی بھی برائی کرے گا، چھوٹی سے چھوٹی برائی کرے گا، اس کو اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ کے اندر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو بندے سے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے، بالکل معمولی سا، تو پھر اس پر بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی حضور پر نور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی وسعت کے مطابق تم نیک کام کرتے رہو، جتنی اللہ کریم نے تمہیں وسعت عطا فرمائی ہے، بس تم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق نیک کام کرتے رہو، رب کائنات کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے۔ صرف منہ کی باتیں ہوں، امیدیں لگا کر بیٹھ جائیں، فرمایا ان امیدوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو شخص کرے من الصالحات، اچھے کام، اچھے کاموں میں سے، من ذکر او انثی، مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، يَدْخُلُونَ، وہ داخل ہوں گے جنت کے اندر، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، نہیں ظلم کیا جائے گا ان سے تل کے برابر، تل برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے یہاں پر ہمیں دو چیزیں سکھلا دی، ایک تو بندے کا عقیدہ صحیح ہو، اور دوسرے نمبر پر اعمال صالحہ، یہ دو چیزیں کارآمد ہوتی ہیں۔ عقیدہ سب سے پہلے صحیح ہونا ضروری ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، اب سب کو حضور علیہ السلام پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اپنے عقیدے کو درست رکھنا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ومن، کون ہے، احسن، زیادہ بہتر، دیناً، دین کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے زیادہ بہتر کون ہے، ممن، اس شخص سے، من، جو، اسلم، جس نے جھکایا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، جس نے اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دیا، اس سے زیادہ بہتر کون ہے دین کے اعتبار سے، وہ محسن، اور ہو وہ نیکوکار۔ ایسا کرنے والا آدمی، دین پر وہ کاربند رہنے والا، اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکانے والا ہو، وہ نیکوکار، نیکی کرنے والا، نیک آدمی ہو۔ واتبع ملت ابراہیم، اور اتباع کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے دین کی، حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایک ہی ذات کے ہو کر رہنے والے تھے، ایک ہی ذات کے سامنے جھکنے والے، ان کی ملت کی اتباع کرنے والا ہو۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنایا اللہ کریم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، 11 یار بنایا، 11 دوست بنایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ فرمایا انسان کے صحیح العقیدہ ہونا اور مسلمان ہونا، یہ صحیح العقیدہ مسلمان ہونا اور نیک اعمال کرنا، انسان کی نجات کے لیے یہ جو دو چیزیں یہ انسان کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ پہلے تو اس کا عقیدہ صحیح ہو، اگر عقائد کے اندر اس کی گڑبڑ ہو گئی، اگر اس کے عقیدہ صحیح نہ ہوا تو وہ پکڑ لیا جائے گا، اس کے پھر اعمال وہ بھی عکارت رہ جائیں گے۔ سب سے پہلی بات اس کا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، اللہ کے متعلق، انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے متعلق، دین کے متعلق، اللہ کی کتابوں کے متعلق، آخرت کے متعلق، مرنے پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، ان تمام چیزوں پر عقیدہ اس کا درست ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اعمال صالحہ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں کے اندر، وما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمینوں کے اندر، سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز کو محیطہ، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی ذات ہر ایک چیز کو گھیرنے والی ذات ہے، احاطہ کرنے والی ذات ہے۔